بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 نومبر سن 1901۔ فرمایا ایک ضروری اور غور طلب سوال ہے جس کو کل دنیا کی قوموں اور سب مذہبوں نے اپنی اپنی جگہ محسوس کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان کیوں کر بچ سکتا ہے۔ یہ سوال حقیقت میں ہر انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح پر نفس بے قابو ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے خیالات فاسدہ بدکاری کے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کے واسطے ہر قوم نے کوئی نہ کوئی ذریعہ قرار دیا ہے اور کوئی ہیلہ نکالا ہے۔ عیسائیوں نے اس عام ضرورت اور سوال سے فائدہ اٹھا کر ایک ہیلہ پیش کیا ہے کہ مسیح کا خون نجات دیتا ہے۔ سب سے اول یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نجات ہے کیا چیز۔ نجات کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاوے اور فاسقانہ خیالات آ کر دل کو سیاہ کرتے ہیں، ان کا سلسلہ بند ہو کر سچی پاکیزگی پیدا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے گناہ سے بچنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس سے فائدہ اٹھا کر نجات طلب لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ مسیح کا خون ہی ہے جو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر مسیح کا خون یا کفارہ انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کفارے میں اور گناہوں سے بچنے میں کوئی رشتہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں باہم کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ مثلا اگر ایک مریض کسی طبیب کے پاس آوے تو طبیب اس کا علاج کرنے کے بجائے اسے یہ کہہ دے تو میری کتاب کا جز لکھ دے، تیرا علاج یہی ہے، تو کون عقل مند اس علاج کو قبول کرے گا؟ پس مسیح کے خون اور گناہ کے علاج میں اگر یہی رشتہ نہیں ہے تو اور کون سا رشتہ ہے؟ یا یوں کہو کہ ایک شخص کے سر میں درد ہوتا ہو اور دوسرا آدمی اس پر رحم کھا کر اپنے سر میں پتھر مارے اور اس کے درد سر کا اسے علاج تجویز کرے، یہ کیسے ہنسی کی بات ہے؟ بس ہمیں کوئی بتاوے کہ عیسائیوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں وہ تو ایک قابل شرم بناوٹ ہے۔ گناہوں کا علاج کیا؟ یسوع کی خودکشی، جس کو گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے کوئی حقیقی رشتہ بھی نہیں۔ ہم بارہ حیران ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح کو یہ سوجھی کیا جو دوسروں کو نجات دلانے کے لیے آپ صلیب اختیار کی۔ اگر وہ اس صلیب کی موت سے جو لعنت تک لے جاتی ہے اور عیسائیوں کے قول اور اعتقاد کے موافق کفارے کے لیے لعنتی ہو جانا ضروری ہے کیونکہ وہ گناہوں کی سزا ہے، اپنے آپ کو بچاتے اور کسی معقول طریق پر بنی نوع کو فائدہ پہنچاتے تو وہ اس خودکشی سے بدرجہ بہتر اور مفید ہوتا۔ غرض کفارے کے ابطال پر یہ زبردست دلیل ہے اور کفارے میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ پھر دوسری دلیل اس کے باطل ہونے پر یہ ہے کہ کفارے نے اس فطری خواہش کو کہ گناہوں سے انسان بچ جاوے کہاں تک پورا کیا؟ اس کا جواب صاف ہے کہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ تعلق کوئی نہ تھا، اس لیے کفارہ گناہوں کے جوش اور سیلاب کو روک نہ سکا۔ اگر کفارے میں گناہوں سے بچانے کی کوئی تاثیر ہوتی تو یورپ کے مرد و عورت گناہوں سے ضرور بچے رہتے۔ ہر قسم کے گناہ یورپ کے خواص و عام میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں میں جا کر دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے۔ زنا کی کثرت خوف دلاتی ہے کہ کہیں زنا کے جواز کا ہی فتویٰ نہ ہو جاوے، گو عملی طور پر تو نظر آتا ہے۔ شراب کا استعمال اس قدر کثرت سے بڑھتا جاتا ہے کہ کچھ روز ہوئے ایک عورت نے کسی ہوٹل میں پینے کو پانی مانگا
تو انہوں نے کہا کہ پانی تو برتن دھونے یا نہانے وغیرہ کا کام آتا ہے، پینے کے لیے تو شراب ہی ہوتی ہے۔ بس اب غور کر کے دیکھو کہ گناہ کے سیلاب کو روکنے کے واسطے خون مسیح تو بند کافی نہیں ہوا، بلکہ اپنی راہ میں اس نے پہلے بندوں کو بھی توڑ دیا اور پوری آزادی اور عبادت کے قریب پہنچا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ تو بے شک گناہوں سے بچا نہیں سکتا، مگر کیا اور طریق ہے بھی جس سے انسان گناہوں سے بچ جاوے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں علاج ہے اور ضرور ہے، اور وہ علاج یقینی علاج ہے، مگر جیسے سچی باتوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں ویسے ہی یہ علاج بھی مشکلات سے خالی نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ جھوٹ کے ساتھ مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک کیمیاگر جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک دم میں 1000 کا 2000 بنا دیتا ہوں، وہ مشکلات اس فیل کے لیے نہیں رکھتا، لیکن ایک ذمہ دار کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یہ ایک تاجر کو اپنے مال کو کس طرح خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، ایسا ہی ایک ملازم قسم قسم کی پابندیوں اور ماتحتیوں کے نیچے آ کر کے ان مشکلات میں ہے۔ پس تم سہل باتوں سے ڈرو جو پھونک مار کر سب کچھ بنا دینا چاہتے ہیں، وہ خطرناک عیار ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کو گناہ کا علاج تو بجوز عبادت کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ عیسائی باش ہر سے خواہی بکن، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کے اعتقاد کی وجہ سے دہریت کی رگ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، اور جس قدر سنبل فار کے مولک تاثیر کی حیبت اس کے کھانے سے باز رکھتی ہے، اس قدر بھی خدا کی حیبت اس کو نافرمانی سے نہیں روکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی عظمت، اس کی حیبت، جلال اور اقتدار سے بے خبر ہے، تبھی تو نافرمانی اور سرکشی کو ایک معمولی بات سمجھتا ہے اور گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اور نہیں ڈرتا۔ ادنا درجے کے حکام اور ان کی چپراسیوں تک کی نافرمانی سے اس کی جان گھٹ جاتی ہے، مگر خدا کے نافرمانی سے اس کے دل پر لرزہ نہیں پڑتا، کیونکہ خدا شناسی کی معرفت اسے نہیں ملے گی۔ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا علاج جو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں سوائے اس کے دوسرے علاج نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ خدا کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو۔ تمام سعادت مندیوں کا مدار خدا شناسی پر ہے، اور نفسانی جذبات اور شیطانی محرکات سے روکنے والی صرف ایک ہی چیز ہے جو خدا کی معرفت ایک کاملہ کہلاتی ہے، جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا ہے، وہ بڑا قادر ہے، وہ ذو العذاب شدید ہے۔ یہی ایک نسخہ ہے جو انسان کی متمردانہ زندگی پر ایک بسم کرنے والی بجلی گراتا ہے۔ پس جب تک انسان آمنت باللہ کی حدود سے نکل کر عرفت اللہ کی منزل میں قدم نہیں رکھتا، اس کا گناہوں سے بچنا محال ہے۔ ایک ایسی صداقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمارا روزانہ تجربہ اس امر کی دلیل ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ مثلا جبکہ یہ علم ہو کہ سانپ ڈس لیتا ہے اور اس کا ڈسا ہوا ہلاک ہو جاتا ہے، تو کون دانش مند ہے جو اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دینا تو درکنار کبھی ایسے سوٹے کے نزدیک بھی جانا پسند کرے جس سے کوئی زہریلا سانپ مارا گیا ہو؟ اسے خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کے زہر کا اثر اس میں باقی نہ ہو۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جنگل میں شیر ہے تو ممکن نہیں کہ وہ اس میں سفر کر سکے یا کم از کم تنہا جا سکے۔ بچوں تک میں یہ مادہ اور شعور موجود ہے کہ جس چیز کے خطرناک ہونے کا ان کو یقین دلایا گیا ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں۔